چنانچہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی پانی کی سب سے بڑی مثال سمندر سے لی ہے کہ سمندر سب سے بڑا پانی کا ماخذ ہے، لیکن اس سارے کے سارے پانی کو اللہ نے کھارا رکھا ہے، میٹھا نہیں رکھا، اس لیے کہ اس سمندر کے اندر اتنا بحر بے کنار کے اندر جو ہے لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بستے ہیں، وہ وہیں جیتے ہیں وہیں مرتے ہیں، پھر دنیا بھر کی گندگیاں اس سمندر کے اندر جاتی ہیں۔ اگر اس کو میٹھا رکھا جاتا تو بندے کی مسلط کے خلاف ہے، کیونکہ اگر یہ جانور مر رہے ہیں، گندگیاں اس کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، وہ میٹھا پانی اگر ہوتا تو وہ متاثر اور بدبودار ہو جاتا، اور ایسا بدبودار ہو جاتا کہ بغیر خشکی پہ رہنے والے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی۔ تو اللہ نے اس کے اندر خاص قسم کی تیزابیت رکھی ہے، خاص قسم کا کھارا پن رکھا ہے کہ اس کے اندر جانور مر بھی رہے ہیں، لوگ گندگیاں بھی ڈال رہے ہیں، لیکن وہ سب کو جلا کے راکھ کر دیتے، اس کی تیزابیت سب کو مٹا دیتی ہے، اور پانی اس کا ویسے کا ویسا، اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں۔ باقی دنیا کے ہر کام دھندے کے لیے آپ کے بھاری بھاری ہوائی جہازوں کو یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچاتا ہے، اور سامان تجارت ادھر سے ادھر پہنچتے ہیں، لیکن اسی کھارے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مشینری کے ذریعے سے میٹھا بنا کے نازل کرتے ہیں کہ اسی پانی سے بخارات اٹھتے ہیں، اور بادلوں کے اندر اللہ نے ایسی روحانی مشینیں لگا رکھی ہیں کہ بادل اس کی پیوریفائن کر کے میٹھا کر دیتے ہیں اور بارش بنا کے برسا دیتے ہیں۔ تو یہ مشینری ظاہری مشینری سے وہ کام نہیں ہو سکتا کہ جو مفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مصلحت کے تحت جو ہے وہ اس کو میٹھا کر کے نازل کرتے ہیں۔ اور پھر بارشیں جب برستی ہیں تو بارشیں برستی اس یوں نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا ہی پانی دے دیا ایک آدمی کو ساری زندگی کا، نہیں، یہی اللہ کی مصلحت ہے کہ بندوں کو رزق جو دیتا ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق اتنا ہی دیتا ہے جتنی ابھی اس کو ضرورت ہے۔ اگر اس کی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دن میں دے دے تو ایک تو اس کو سنبھالنا مشکل، اور اگر سنبھالے تو وہ متاثر اور بدبودار ہو جائے گا۔ پانی اگر سارا ایک ہی زندگی کا سارا پانی اکٹھا دے تو کہاں سنبھالے گا، اتنی ٹینکیاں کہاں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ لطافت ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر اس پانی کو برساتا ہے جو میٹھا کر دیا، اور پہاڑوں پہ برف بنا کے جما دیتا ہے، اور وہ رس رس کے پہاڑوں کی رگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں سے چشمے بن کے پھوٹتے رہتے ہیں، اور اس گلیشیئر جو پگھلتے رہتے ہیں اس سے ساری زندگی لوگ پانی لیتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی لطافت کی بنا پر ہے۔ اللہ اتنی باریک بینی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، لہذا وہ برف جو ہے وہ جو ان کے پہاڑوں کے ریشوں میں سے چشمے بناتی ہے، چشموں سے تالاب بنتے ہیں، نہریں بنتی ہیں، اور لوگ جو اپنے پانی کو جو مقدر اللہ نے کر دیا ہے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے لطیف جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے کہ ساری لطافت کائنات کی اس لطیف کی تجلی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اتنا مبارک نام ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کے فضائل و فوائد، سبحان اللہ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وقت لطف و کرم میں رہے اور اس کی مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا رہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کیا اچھا کیا برا ہے، تو وہ اپنے لطیف کے سپرد معاملات کر دے، اور ہر نماز کے بعد 173 مرتبہ 173 ٹائم وہ یا لطیف کا ورد کرے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لے کہ یا اللہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس کی مصلحتیں مجھے خبر نہیں، اس کے حصول کے اسباب مجھے پتہ نہیں ہے، اب آپ اپنی لطافت کرم سے جو ہے مجھے عطا کر دیجئے، تو 41 ڈیز کر لے گا، اس کا کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ اس کے اندر زبردست تاثیر۔ واہ۔ اور ایک تاثیر یہ ہے، عام طور پہ یہ بچوں کے نصیبیں نہیں کھلتے، شادیاں نہیں ہوتی، اس حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، یعنی وضو کا کی یہ نماز کہلاتی تحیۃ الوضو، یعنی جب بھی وضو کرے تو وضو کر کے انسان جو 2 رکعت نفل پڑھ لے تحیۃ الوضو کی نیت سے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ خواب کے اندر آپ نے آسمانوں کی سیر کی تو آگے آگے بلال حبشی کے چلنے کی آواز دیکھی، تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آگے جا رہا ہے، تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کا غلام جو ہے بلال آگے آگے چل رہا خادموں کی طرح۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ بلال کا اتنا مقام کہ میں خواب میں جنتوں کی سیر کروں اور آگے بلال چل رہا ہے۔ تو دنیا میں آ کے آپ نے صبح کو پوچھا، بیدار ہوئے خواب سے، بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں نے تجھے رات کو اس حال میں دیکھا؟ کہا کہ میں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، لہٰذا تحیۃ الوضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو جب بھی وضو کرے تو 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیا کرے۔ تو 2 رکعت نفل جو تحیۃ الوضو کی نیت سے انسان پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو 101 مرتبہ
101 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ پڑھ کے جو ہے وہ بچی کے نصیبے کے لیے نیک اچھے رشتے کی دعا کر لیں۔ بچی خود بھی کر سکتی ہے یا والدہ یا کوئی بھی خونی رشتہ دار اس کے لیے کر سکتا ہے، اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں، بہترین رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کا دوسرا عمل جو ہے وہ شادی کے لیے وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد 1111 مرتبہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، 1111 ٹائم یا لطیفو، اول آخر 11 ہی مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 ثابت کالی مرچیں سامنے رکھنی ہیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اس کے اوپر 3 دفعہ پھونک دینا ہے، اور وہ کالی مرچیں آگ میں جلا دینی ہے، تیز آنچ میں چلا دیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نیک اور اچھے رشتے کی دعا کر لیں، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کرنا ہے۔ زبردست تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما دیں گے، اور نہ صرف عطا فرمائیں گے بلکہ وہ طے بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کے اندر خوبی۔ بہت خوب۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو گھر میں آفتیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور بڑی قسم پرسی کی زندگی ہے، اور چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آفتوں سے میری جان چھوٹے، جسمانی آفت، مالی آفت اور خاندانی آفتیں ہیں، اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے کہ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ رفع کر دے۔ اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کے لیے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کے نام کی عدد، یا خود لطیف کے نام کی عدد یہ ہے 129 ہے، 129، تو 129 دفعہ یا لطیف کا ورد کرے، کسی بھی ایک نماز کی بات طے کر لے، پھر روزانہ اسی نماز کی بات پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی آفتوں سے اس کو محفوظ کر لیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس کے اندر کمال موجود ہے۔ بہت اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ رزق کے حصول کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا ذریعہ اختیار کروں، تجارت کروں، ملازمت کروں، پھر تجارت میں کپڑے کا کاروبار کروں یا جوتوں کا کاروبار کروں، کس چیز کا کروں، تو بس اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر ماہرین سے انسان جو ہے ڈسکشن کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر، اس کا طریقہ یہی ہے، انسان جو ہے رات کے وقت کسی عشاء کے بعد کر لے، مغرب بعد کر لے یا تہجد وقت کر لے، تو یہ یا لطیف 313 دفعہ پڑھے، اول آخر جو ہے 13 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ آپ اپنے لطف و کرم سے مجھے گائیڈ کیجئے کہ میں کون سا کاروبار کروں، اور اسباب معیشت یعنی اس کاروبار کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں وہ مہیا ہو جائیں، تو آپ مجھے گائیڈ کیجئے، اور دعا کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹکلی یا تو اسی راہ پہ لگا دیں گے، یا اسی چیز کا شرح صدر ہو جائے گا کہ یار کپڑے کا کاروبار انشاءاللہ سے، یا خواب کے ذریعے سے یا بیداری میں قرائن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کر دیں گے کہ تمہارے لیے یہ مفید ہے، لہذا اس کے مطابق وہ کرے گا، تو اللہ معیشت کے ایسے اسباب مہیا کریں گے یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ اس کے اندر تاثیر۔ بہت خوب۔ اور جہاں تک جو خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ لکھا یا سنا لطیف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو علم، باریک بینی کا علم عطا کریں گے، یعنی کوئی بھی چیز باریکی کے ساتھ سمجھنے کا فہم اللہ اس کو عطا کریں گے۔ کوئی بھی چیز سامنے آئے گی اس کی بالکل تہ تک باریکی تک پہنچ جائے گا، گویا کہ ایسی صلاحیت اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اور اگر جو ہے وہ تعلیم کا اس کا کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہے، اور عام ایک جو ہے چک دیہات کا آدمی ہے وہ یہ دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو فراخ کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے فائدے۔ حضرت جب آپ یہ سب بیان دے رہے تھے میں تو گم تھا، اللہ اکبر۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا لطیفوں کی باریکی آپ نے جو پانی کے ساتھ تشبیہ دے کے بیان کر دی، الحمدللہ، یہ آپ ہی کا کام ہے۔ الحمدللہ۔ جیسے اور یہ حقیقت ہے کہ جو آپ نے پانی کا جو ذکر کر دیا اس میں، صحیح بات۔ اگر ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا مفت چیز دی، پانی اور ہوا کیسے مفت دیا ہوا صحیح ہمیں، بات۔ اور جیسے آج آپ نے بیان کر دیا کہ پانی کیسے گلیشیئر بن کے اور بارش ہو کے اور کھارا پانی میٹھا ہو کے ہمیں کیسے مل جاتا ہے، یہ واقعی بڑی باریکی کی باتیں ہیں، اور یا لطیفوں کی ہی بات ہے۔ اس کے بعد جو ادر امپریسو تھنگ واز کہ آپ نے تمام دنیاوی مسائل کا حل یا لطیفوں کے ذریعے آج بیان کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں میں کیا کروں گا، میں آپ کے اس کلپ کو 3 4 5 6 دفعہ سنوں گا۔ اللہ، کیوں کہ اس میں کوئی ایک حل نہیں تھا، اس میں کئی چیزوں کا حل ہے۔ بالکل صحیح۔ ماں باپ کے لیے جن کے بچے ہیں ان کے لیے بھی حل ہیں، بچوں کے لیے خود حل ہے، کاروبار کا حل ہے،
اور بہت سی اور باتیں ہیں، ابھی میرے ذہن میں ساری باتیں نہیں ہیں، لیکن میں کئی دفعہ سنوں گا تو مجھے وہ حل پتہ چلے گا۔ یہ کام آپ سب کو کرنا چاہیے کہ یہ آپ سنیں مفتی صاحب کی یہ جو باتیں ہیں ان کو جانے نہ دیں۔ یہ مطلب یہ ہم تو خیر ان سے سنتے ہی رہیں گے، لیکن یا لطیفوں پہ دوبارہ بات پتہ نہیں کب ہوگی، ہے نا، یہی بات ہے۔ تو سبحان اللہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور ماشاءاللہ کہ اللہ نے آپ کو ایسی بصیرت دی کہ آپ کا یہ بیان ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو باندھ لیں اپنے ساتھ تو ہمارے مسائل حل ہیں۔ یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون سا کاروبار کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ بچوں کی شادیاں کیسے ہونی چاہیے۔ اچھی آج آپ نے وہ بات کی جو پچھلے 2 ہفتے پہلے کسی نے پوچھی تھی کہ صرف رشتہ ہی نہیں آنا چاہیے، رشتہ آنے کے بعد مکمل بھی ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایک سوال آیا تھا، تو اس کا حل آپ نے اس دن بھی بتا دیا تھا اور آج بھی بتا دیا۔ تو یہ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔